اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے۔ ابھی تک جو تقریباً 4 رکوع سے سلسلہ شروع ہوا تھا بنی اسرائیل کا، وہ چل رہا تھا، اور پچھلی آیت پر ان کے تذکرے کو ختم کر کے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات اور پھر ان میں کامیابی کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف انعامات لیے، امتحانات لیے، اور ہر موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور جب وہ کامیاب ہوئے ان امتحانات میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو انعامات سے بھی نوازا۔ یہاں یہ بات کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ یہ امتحان جو ہوتا ہے وہ کسی شخص کی قابلیت کو جانچنے کے لیے ہوتا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر کتنی صلاحیت ہے، کتنی استعداد ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر ایک کو خوب جاننے والے ہیں، اور ہر ایک کو اس سے زیادہ اس کی حقیقت کو جاننے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیوں امتحانات ہو رہے تھے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر چیز پر علیم اور خبیر ہونے کے باوجود یہ جو امتحانات ہو رہے تھے وہ اس لیے ہو رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہر موقع پر تربیت ہو۔ یعنی یہ امتحانات جانچنے کے لیے نہیں تھے، یہ امتحانات تربیت کے لیے تھے، یہ امتحانات تربیت کے لیے تھے کہ ہر موقع پر، ہر جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت ہو رہی تھی، اور ان کی جو ہے ان کو جو ہے کمال کی طرف پہنچایا جا رہا تھا۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ جو استعمال کیا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور رب جو ہے تربیت سے ہے، کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ممتحن جو ہے وہ اپنے یعنی آہستہ آہستہ کسی چیز کو درجۂ کمال تک پہنچا رہا ہے، آہستہ آہستہ کسی چیز کو درجۂ کمال تک پہنچا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ابتلا اور یہ امتحان کسی جرم کی وجہ سے یا کسی ناقابلیت کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ شان تربیت اور ربوبیت اس کا منشا ہے۔ ان آزمائشوں کے ذریعے حضرت ابراہیم کی تربیت کر کے ان کے درجات اور ان کے مقامات کو پہنچانا مقصود ہے۔ پھر اس جملے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام پہلے ذکر کیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ آتا کہ آپ کے رب نے آپ کو آزمایا۔ عربی زبان میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، لیکن یہاں پر عربی زبان کا اس قاعدے کو نظر انداز کر کے پہلے مفعول کو ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد فاعل کو ذکر کیا گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ،
اسی لیے قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قرآن پاک کے نسخوں پہ جہاں یہ آیت لکھی ہوا وہاں ایک لائنز کھینچی ہوئی ہوتی ہے، ایک خط کھینچا ہوا ہوتا ہے اور سائیڈ میں لکھا ہوا ہوتا ہے احتیاط. یعنی یہاں اس جملے کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے. اگر کسی نے غلطی سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ پڑھ دیا تو مفہوم بالکل الٹ ہو جائے گا کہ گویا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو آزمایا. اور قاعدے کے اعتبار سے جو ہے ضابطہ یہی ہے کہ پہلے فاعل آئے گا پھر مفعول آئے گا، لیکن کسی چیز کو اہمیت دینے کے لیے، کسی چیز کو اہمیت دینے کے لیے، جیسے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے نعبد آئے پھر یہ آئے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی، کہ ہم عبادت کرتے ہیں آپ کی، لیکن فرمایا گیا آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اہمیت دینے کے لیے، کسی چیز کے اوپر زور دینے کے لیے. تو قاعدہ یہ تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس طریقے سے عبادت آتی وَإِذِ ابْتَلَىٰ رَبُّهُ إِبْرَاهِيمَ کہ جب ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے آزمایا. لیکن اس ضابطے کو ہٹا کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اہمیت دینے کے لیے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا. یہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اہمیت دینا چاہتے تھے، مطلب ایک اعزاز سے نوازنا چاہتے تھے. اس چھوٹی سی ایک لائن کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کہ چند کلمات سے آزمایا. وہ چند کلمات کیا ہیں؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا ہوا ہوگا وہ ان چند کلمات کو پہچانے گا کہ وہ چند کلمات کیا ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب جس خاندان میں پیدائش ہوئی تھی، جس علاقے میں پیدائش ہوئی تھی، وہ خاندان اور وہ علاقہ پورا کا پورا بت پرست تھا، پورا کا پورا علاقہ اور پورا کا پورا خاندان. بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر جو ہیں وہ تو بتوں کو بنایا کرتے تھے، بت فروش تھے. ان کے گھر پہ حضرت آدم کی پیدائش ہوئی تھی اور پھر حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی تھی. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس ماحول میں ان کو پالا گیا، اور پھر اس ماحول میں پال کر جب وہ جوان ہوئے اور ان کے پاس وحی آئی کہ اب تم اس ماحول کے خلاف تم دعوت دو وحدانیت کی، کہ اللہ اتنے سارے نہیں ہیں، اللہ تو ایک ہے. اللہ اتنے سارے نہیں ہیں جتنے سارے ہم سب لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، اللہ تو ایک ہے. یہ پورے ماحول کے خلاف، پورے خاندان کے خلاف، ساری عمر کی جو باتیں کہی گئی تھی، ساری عمر میں جو ان تک باتیں پہنچائی گئی تھی، ان سب کے خلاف یہ دعوت کہلوائی گئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جو نبوت کے ذریعے سے جو انسان کے اندر طاقت آتی ہے، جو نبوت کے ذریعے سے جو قوت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس قوت کا استعمال کرتے ہوئے سارے جہان کے خلاف آپ نے توحید کی دعوت دی. جب توحید کی دعوت دی تو سارے کے سارے علاقے کے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے. پورا لمبا واقعہ ہے، سب پڑھے ہوئے ہوں گے کہ وہ سارے کے سارے خاندان کے لوگ، علاقے کے لوگ جو ہے ایک اس میں میلے میں گئے اور حضرت ابراہیم کو بھی اس میلے میں لے جانے کی کوشش کی. حضرت ابراہیم نے بیماری کا بہانہ بنا کر اور اس میلے سے جو ہے اپنے آپ کو بچا لیا، اور جہاں سارے بت رکھے ہوئے تھے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور ان جو سب سے بڑا بت تھا اس بت کی جو ہے گردن پر کلہاڑی رکھ کر جو ہے چھوڑی آئے. جب لوگ اپنے معبد میں واپس آ کر، میلے سے واپس آ کر اپنے معبد میں گئے اور یہ حال دیکھا تو سب پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، اور سب کی زبان پر ایک ہی لفظ آیا کہ یہ ابراہیم نہیں گیا تھا، ابراہیم نے ہی یہ کام کیا ہوگا، اور وہی ہمارے بتوں کی جو ہے برائی کرتا رہتا ہے.
ہمارے بتوں کے خلاف جو ہے لوگوں کو ورگلاتا رہتا ہے، اسی نے یہ کام کیا ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دینے کا یہ انداز اپنایا تھا، دعوت دینے کا یہ انداز اپنایا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو نہیں، تو تم اپنے بڑے بت سے پوچھ لو کہ کس نے توڑے، جو تمہیں کھلاتا ہے، جو تمہیں پلاتا ہے، جو تمہیں شفا دیتا ہے، اسی سے پوچھو کس نے توڑے۔ اب سب کے سب خاموش ہو گئے۔ معلوم تھا کہ ہم عبادت تو اسی کی کرتے ہیں، لیکن یہ نہ اپنے اوپر سے مکھی ہٹا سکتا، نہ اپنے سامنے سے جو ہے کھانا کوئی لے کے جا رہا ہے تو وہ اسے روک سکتا، کسی چیز پر قادر نہیں تو وہ بول کیسے سکتا ہے۔ تو ساری کی ساری قوم جو ہے حضرت ابراہیم کے خلاف ہو گئی، اور ساری کی ساری قوم نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا ارادہ کیا۔ پہلی آزمائش کے بعد یہ دوسری آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اپنی بات سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اتنی زبردست آگ تیار کی گئی، اتنی زبردست آگ تیار کی گئی کہ اس آگ کے اوپر سے اگر پرندہ بھی جو ہے گزرتا تھا وہ بھی بھن کر نیچے گر جاتا تھا۔ ایسی زبردست آگ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، یا نار کونی برداً و سلاما، کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ تو وہ آگ جو ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے حضرت ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن گئی، گلزار بن گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے برد کہتے ہیں ٹھنڈی چیز کو، تو برد کا حکم دیا، اور نفس برد کا حکم نہیں دیا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا کا حکم دیا۔ کہتے ہیں کہ اگر صرف ٹھنڈی کا حکم دیتے کہ ٹھنڈی ہو جا، تو ممکن تھا کہ ایسی ٹھنڈی ہوتی کہ وہ ٹھنڈک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان دہ ہوتی۔ جیسے جو ہے جنات کے لیے جہنم میں ایک عذاب، جنات تو آگ سے بنے، انہیں آگ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ عام انسانوں کو جو ہے آگ سے تکلیف ہوتی ہے، جنات کو جو ہے آگ سے تکلیف نہیں ہوگی، تو انہیں جہنم زمہریر ایک تیار کی گئی ہے، وہ اس میں ٹھنڈک کا عذاب ہوگا، تو اس کی طرح ہو جاتی وہ آگ۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سلامتی کا لفظ لگایا کہ آگ سلامتی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یا نار کہا تھا، یا نار، اور اس سے یہ ایک عام حکم تھا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس وقت جتنی بھی آگیں جل رہی تھی کہ ساری کی ساری آگیں ٹھنڈی ہو گئی، ساری کی ساری آگیں ٹھنڈی ہو گئی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری آزمائش تھی۔ تیسری آزمائش یہ ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ آپ کو حکم ہوا کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر شام منتقل ہو جاؤ۔ آپ جو ہے شام کی طرف چل دیے، سارا وطن کو چھوڑ، اپنے جس وطن میں رہ کر بچپن گزارا تھا، جوانی گزاری تھی، بڑے ہوئے تھے، جس سے انسیت پیدا ہوئی تھی، اس گھر کو چھوڑ کر حکم ہوا شام چلے جاؤ۔ جب شام پہنچے اور کچھ دن وہاں قیام رہا، پھر ایک نیا حکم آیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور ہاجر اور بیوی ہاجرہ کو لے کر جو ہے ایک ریگستان میں چلے جاؤ، دوسری جگہ چلے جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے، وہاں سے چلتے رہے۔ کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ جہاں ذرا سرسبزی اور شادابی آتی، حضرت ابراہیم کہتے کہ شاید یہیں کا تو حکم نہیں ہے ٹھہرنے کا۔ حضرت جبریل کہتے نہیں، اور آگے کا حکم ہے۔ پھر وہ آگے چلتے رہے، تو جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کو بیت اللہ بنانا تھا اس جگہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ٹھہرنے کا حکم ہوا۔ حضرت ابراہیم کو، حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو وہاں ٹھہرنے کا حکم ہوا۔ اب کچھ دن وہاں رہے تھے کہ حکم ہوا کہ ان کو یہاں سے چھوڑ کر جو ہے اپنے شام واپس چلے جاؤ۔ ایک لقدق جو ہے ریگستان ہے، آس پاس کوئی آبادی نہیں، کوئی ہریالی نہیں، کوئی زندگی کے آثار نہیں، وہاں حکم یہ ہو رہا ہے کہ بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم کے آگے بھی جو ہے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ بیوی بھی
حضرت ابراہیم کی بیوی تھی، انہیں بھی پتہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے آگے جو ہے یہ کسی کی مانیں گے نہیں، وہ بھی رہنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ اور کچھ ہی دن رہے، سارا جو تھوڑا بہت اسباب تھے، جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ پیاس کی شدت نے جو ہے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ کبھی اس پہاڑی پر دوڑ کر بھاگتی کہ شاید کوئی قافلہ گزر رہا ہو، میں اس کو روک لوں، شاید کوئی پانی کا انتظام ہو، میں اسے دیکھ لوں، کہ کبھی اس پہاڑ پر دوڑ کے چلتی، کبھی اس پہاڑ پر دوڑ کے چلتی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے 7 دفعہ دوڑا، کبھی اس پہاڑ پر، کبھی اس پہاڑ پر۔ تو یہ عمل اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے حکم ہو گیا کہ حضرت حاجرہ کی طرح صفا مروہ پر اسی طریقے سے چکر لگاؤ 7 مرتبہ۔ یہ چکر وہاں سے شروع ہوئے، اور پھر وہاں سے آ کے اپنے بیٹے کو جہاں چھوڑ کر گئی تھی، وہاں بیٹا جو ہے پانی کی شدت سے تڑپ رہا تھا، بچہ تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جب وہ شدت دیکھی اور ان کی وہ تڑپ دیکھی، تو جہاں بچہ جو ہے رگڑ رہا تھا اپنی ایڑیاں، وہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا جس کا نام زمزم رکھا گیا، جس کا نام زمزم رکھا گیا۔ یہ آزمائشیں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس بچے نے کہا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بچے سے کہا کہ اے بیٹا، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری۔ بیٹا بھی حضرت ابراہیم کا تھا اور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم ہو رہا ہے اس حکم کو پورا کیجئے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ کو جو حکم ہو رہا ہے اس حکم کو پورا کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ کے اس حکم کو بھی پورا کرنے کے لیے چل دیتے ہیں بچے کو لے کر۔ پھر وہ پورا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ لے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے لٹاتے ہیں، ان کو ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ چھری کو حکم ہو جاتا ہے کہ چلنا نہیں ہے۔ پھر آسمان سے، جنت سے دمبا آتا ہے، وہ اس دمبے کو جو ہے ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزماتے ہیں۔ یہ ہیں بکلمات، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے امتحانات کو، ان ساری آزمائشوں کو پورا کیا، تب فرمایا تجھ کو کروں گا سب لوگوں کا پیشوا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اب میں تمہیں لوگوں کی پیشوائی عطا کروں گا، امامت عطا کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پر اپنی ذریت کے لیے دعا کی، قَالَ لَا يَنَالُ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ میری اولاد کے سلسلے میں کیا رائے ہے، میری اولاد کے سلسلے میں کیا حکم ہوگا؟ تو فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ حکم جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکم جو ہے نافرمانوں اور ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ جو آپ کی اولاد میں فرما بردار ہوں گے اور جو ہے ظالم نہیں ہوں گے، ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اندر وہ صفات پیدا کرے گا جس کے ذریعے سے وہ امیر بننے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہوگی، امام بننے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہوگی، پیشوا بننے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔